واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 97 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، یہ واقعہ اب نہایت دلچسپ مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ غور سے سننے کا مزہ ہی الگ ہے۔ مکمل ویڈیو دیکھنے کے بعد لازمی کومنٹ کیجئے گا۔ ناظرین، یہ انقلاب اس طرح آیا تھا کہ نور الدین زنگی اور اپنے بھائی تقی الدین کی طرف قاصد بھیج کر سلطان صلاح الدین ایوبی خفیہ طور پر قاہرہ کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ اپنے نائبین کو کمان دے کر اس نے سخت ہدایت دی تھی کہ اس کی غیر حاضری کی کسی کو خبر نہ ہو۔ اس نے کہا کہ زنگی مدد ضرور بھیجے گا، جو ہی اس کی مدد آئے اتنی ہی اپنی فوج یہاں سے قاہرہ بھیج دی جائے، لیکن راستے میں پڑاؤ زیادہ نہ کرے۔ اس سے سلطان صلاح الدین ایوبی کے دو مقاصد تھے۔ ایک یہ کہ اگر مصر کی فوج باغی ہو گئی تو محاذ سے آنے والی فوج بغاوت فروغ کرے گی، اور اگر حالات ٹھیک ہوئے تو مصر کی فوج محاذ پر آ جائے گی اور محاذ کی فوج مصر میں رہے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی قاہرہ پہنچا تو اس کی موجودگی خفیہ رکھی گئی۔ رات ہی رات اس نے زین الدین کی نشاندہی کے مطابق تمام غداروں کو سوتے ہی پکڑوا دیا۔ کئی اور جگہوں پر چھاپے مروائے۔ 3 حشیشین نے بھی بعض افراد کے نام بتائے تھے، انہیں بھی پکڑا گیا۔ کسی کے عہدے اور رتبے کا لحاظ نہ کیا گیا۔ فاطمہ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے حکم کے مطابق زین الدین کے حوالے کر دیا گیا اور اسے کہا گیا کہ کسی موزوں جگہ اس کی شادی کر دی جائے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی تقی الدین کا انتظار کرنے لگا۔ اسے 3 دن انتظار کرنا پڑا۔ تقی الدین کم و بیش 200 سواروں کے ساتھ آ گیا۔ سلطان ایوبی نے اسے مصر کے حالات اور واقعات اور آئندہ لائحہ عمل بتا کر قائم مقام امیر مصر مقرر کر دیا اور یہ اجازت بھی دی کہ وہ سوڈان پر نظر رکھے اور جب ضرورت سمجھے حملہ کر دے۔ یہ ہدایات اور احکامات دے کر سلطان صلاح الدین ایوبی شوبک کو روانہ ہونے لگا تو علی بن سفیان جو اس کے ساتھ آیا تھا بولا، کرک کے صلیبیوں نے آپ کے لیے ایک تحفہ بھیجا ہے، اگر کچھ دیر اور انتظار کریں تو تحفہ دیکھتے جائیں۔ ناظرین، علی بن سفیان سلطان صلاح الدین ایوبی کو حیرت میں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ اس نے سلطان ایوبی کو باہر چلنے کو کہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی گھوڑے پر سوار ہو کر علی بن سفیان کے ساتھ چلا گیا۔ تھوڑی دور میدان میں 500 گھوڑے کھڑے تھے، ہر گھوڑے پر زین تھی۔ ان گھوڑوں سے ذرا پرے 7-8 صلیبی رسیوں سے بندھے ہوئے کھڑے تھے اور اپنی فوج کا ایک سرحدی دستہ بھی مستعد کھڑا تھا۔ سلطان ایوبی نے پوچھا کہ یہ گھوڑے کہاں سے آئے ہیں؟ بن سفیان نے ایک آدمی کو بلا کر سلطان کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا، یہ میرا جاسوس ہے، یہ 3 سال سے صلیبیوں کے لیے جاسوسی کر رہا ہے۔ یہ صلیبیوں اور سوڈانیوں کے درمیان رابطے کا کام کرتا ہے اور وہ اسے اپنا جاسوس سمجھتے ہیں، لیکن یہ میرا جاسوس ہے۔ یہ کرک گیا تھا اور صلیبی بادشاہوں کو سوڈانیوں کا یہ پیغام دیا تھا کہ انہیں 500 گھوڑوں اور زینوں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے گھوڑے دے کر اپنے یہ فوجی افسر بھی بھیج دیے۔ یہ اس سوڈانی فوج کی قیادت کرنے جا رہے تھے جسے مصر پر حملے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ میرا شیر انہیں شمال کی طرف سے گھما کر ایک پھندے میں لے آیا اور اپنے سرحدی دستے کو بلا لیا، اپنی شناخت بتائی اور یہ دستہ 500 گھوڑوں اور ان صلیبی فوجی افسروں کو قاہرہ ہانک لایا۔ صلیبی افسروں کو معلومات حاصل کرنے کے لیے علی بن سفیان نے اپنے نائب حسن بن عبداللہ کے حوالے کر دیا اور خود سلطان کے ساتھ شوبک کو روانہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی قاہرہ میں بغاوت اور سلطان ایوبی کا قصہ بھی ختم ہوا۔ ناظرین، سازش اور غداری کے مجرموں کا خون قاہرہ کی ریت نے ابھی اپنے اندر جذب نہیں کیا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا بھائی تقی الدین اس کے بلاوے پر 200 منتخب سواروں کے ساتھ قاہرہ پہنچ گیا۔ سازش کے مجرموں کی گردنیں کاٹی جا چکی تھیں اور یوں نظر آتا تھا جیسے قاہرہ کی ریت ان مرے ہوئے مسلمانوں کا خون اپنے اندر جذب
جذب کرنے سے گریز کر رہی ہے، جو صلیبیوں کے ساتھ مل کر سلطنت اسلامیہ کے پرچم کو سرنگو کرنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان سب کی لاشیں دیکھی، ان کے کٹے ہوئے سر ان کے بے جان جسموں کے سینوں پر رکھ دیے گئے تھے۔ صرف ایک لاش تھی جو سب سے بڑے غدار کی تھی اور جس پر سلطان صلاح الدین ایوبی کو کلی طور پر اعتماد تھا۔ اس لاش کا سر اس کے ساتھ ہی تھا۔ ایک تیر اس کی شہرگ میں داخل ہو کر دوسری طرف نکلا ہوا تھا۔ یہ قاہرہ کا نائب مصلح الدین تھا۔ فوج کے سامنے جب اس کا جرم سنایا جا رہا تھا تو ایک جوشیلے اور محب اسلام سپاہی نے کمان میں تیر ڈال کر مصلح الدین کی شہرگ سے پار کر دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سپاہی کی اس غیر قانونی حرکت کو ڈسپلن کی خلاف ورزی سمجھا، صرف اس لیے نظر انداز کر کے معاف کر دیا تھا کہ کوئی بھی صاحب ایمان اسلام کے خلاف غداری برداشت نہیں کر سکتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی ہی فوج میں ایمان کی یہ قوت پیدا کی تھی۔ ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 98 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔